اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم و احسان سے رمضان المبارک بخیر و عافیت اللہ تعالیٰ نے گزروایا، اور رمضان کے بعد چونکہ آپ سے گفتگو ہو رہی ہے تو اگرچہ دیر سے ہی صحیح، لیکن میری طرف سے آپ تمام سننے والوں کو عید کی مبارک ہو اور روزوں کی بھی مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شوال کی مہلت دی ہے، شوال کا مہینہ دیا ہے، اور اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توفیل اس امت کے لیے بہت آسانیاں، بہت نرمیاں کر دی ہیں۔ رمضان میں روزہ تمام فرائض ایک فرض 70 کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے۔ تو بلکہ جب یہ آیت آئی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا ہم 10 دیں گے، تو یہ ایک عالمی قانون تھا جو ہر امت کے لیے تھا۔ اس پر ہمارے نبی نے عرض کی یا اللہ زد امت، یا اللہ میری امت کو کچھ زیادہ ہو جائے، یعنی مطلب یہ تھا کہ یہ تو آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک قانون چلا آ رہا ہے، تو میری خصوصیت ہے، میری وجہ سے میری امت کی کچھ خصوصی رعایت ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر دوسری آیت اتاری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، مجھے قرضہ کون دیتا ہے میں اسے کئی گنا کر کے واپس کروں۔ اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا اللہ زد امت، یا اللہ کچھ اور زیادہ فرما۔ اللہ نے تیسری آیت اتاری مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ میرے محبوب چلیں، آپ کی امت میں سے جو میرے نام پر 1 روپیہ خرچ کرے گا میں اس کے عوض میں 700 گنا اس کو دوں گا، 700 گنا اس کی نیکی لکھی جائے گی، یعنی ایک خرچ 700 کے برابر۔ تو 1 پر 700 تو بہت زیادہ ہے، لیکن میں قربان جاؤں شفقت رسول پر، محبت رسول پر، اپنی امت کے لیے۔ آپ نے پھر کہا اللہم زد امت، اللہ میری امت کو اور زیادہ عطا فرما۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت اتاری انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، چلے میرے محبوب آپ سے ضرب تقسیم کیا کرنا، ہم آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دیں گے۔ اس بے حساب رحمتوں میں سے ایک رحمت شوال کے 6 روزے ہیں، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ثم اتبع 6 من شوال فکأنہ صام السنۃ کلہا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے اس کے پیچھے، اور ثم کا لفظ بتاتا ہے کہ یہ 6 روزے اکٹھے نہیں ہیں، 30 دن میں 6 روزے ہیں۔ بعض دوستوں کو یہ تکلیف محسوس ہوتی ہے 6 اکٹھے رکھنے میں، اور کئیوں کے ذہن میں بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ 6 اکٹھے رکھنے ہیں رمضان کی طرح، ایسا نہیں۔ ثم کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پورے مہینے میں 1 سے 29 کے دوران جو 6 روزے رکھ لے گا تو پورے سال کے روزے رکھنے کا اسے اجر مل جائے گا، کہ 6 روزے اور یہ 36 ہو گئے، اور سال کے دن ہیں 360 ہیں، تو 36 روزوں کے بدلے میں 360 روزے رکھنے کا اللہ تعالیٰ اسے اجر نصیب فرمائیں گے۔ اور پھر یہ جو قرآن کی فضیلت الصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں جو کثرت سے روزہ رکھتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ان کا اجر بے شمار ہے، لیکن جو تھوڑا کر کے بھی کثرت والوں کے ساتھ ہو جائے، ان کا شریک ہو جائے، ان کی برکتیں اس کو مل جائیں، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو یہ شوال کے 6 روزے رکھ لیتا ہے تو ایسا جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے، اور سارے سال کا وہ روزے دار ہے۔ اور وہ جو جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، تو وہ صرف روزے والوں کے لیے کھولا جائے گا، اور جب اس میں سے گزر جائیں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو خواتین، جو حضرات، جو جوان، جو چھوٹے بڑے، یہ پورے سال کا اجر لینا چاہیں مختصر وقت میں تھوڑی مشقت کے ساتھ، تو یہ 6 روزے اگر رکھ لیے جائیں تو پورے سال کے
روزہ دار کہلانے کا اللہ تعالیٰ اجر نصیب فرما دیتا ہے۔